فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام، تصنیف و تالیف علامہ شیخ محمد حسین النجفی، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ریڈنگ کے پارٹ نمبر ہم 9 پہ پہنچ گئے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 99 پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، تھوڑی سی تفصیل پچھلی نشست میں جو پڑھا ہے اس کو دیکھ کر پھر آگے چلیں گے تو زیادہ بہتر تسلسل بنے گا۔ ہم پڑھ رہے تھے، جس عنوان پہ پہنچے تھے وہ ہے اذان میں تحریف، اور اس میں کہا تھا ایک ایک کر کے بتانا شروع کیا تھا کہ سب سے پہلی جو تحریف بتائی تھی کہ اذان سے حی علی خیر العمل کا اخراج، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، اس کا اضافہ، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کا ایزاد، یہ بھی ہم نے پچھلی نشست میں مکمل کر لیا تھا۔ اور اب ہم پیج 99 پر پہنچے ہیں اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں چوتھا پوائنٹ کہ نماز میں ہاتھ باندھنا بدعت ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے من جملہ ان بدعات کے کہ جو پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی اور خدا کی مقرر فرمائی ہوئی عبادات شریعہ میں ایجاد کی گئی ہیں، ایک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی ہے۔ وہ نماز جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 23 سال تک ہر شب و روز میں 5 مرتبہ سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں اور ہزاروں کے مجمع عام میں پڑھتے رہے، مگر آپ کے بعد اسی نماز کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ کتب فریقین سے واضح و آشکار ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ فتاوی شیخ عبدالحی لکھنوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 طبع اول میں ہے کہ جناب معاذ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے اور پھر ان کو کھلا چھوڑ دیتے۔ ساتھ میں دوسرا لکھا ہے کہ عینی شرح کنز الدقائق صفحہ نمبر 250 مطبع 9 لک شور یا 9 لک سور، شور ہوگا میرے خیال کیونکہ شوشے نظر آ رہے ہیں، سے نہیں ہے، شین ہے، تو لکھا ہے کہ اس میں ہے کہ حضرت اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی انگلیوں کے سروں میں خون اتر آتا تھا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما یہ کلوز ہوا، ہم پیج 100 پر آ گئے۔ لکھا ہے ساتھ چلتے ہیں، اس میں 2-3 پوائنٹ بتائیں نا، ایک پڑھ لیا، دوسرا یہ ہم نے پڑھا عینی شرح کنز الدقائق والا، تیسرا ہے سنن ابو داؤد صفحہ نمبر 109 میں ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا ہے کہ اگر تو پسند کرے کہ رسول خدا کی نماز دیکھے تو ابن زبیر کی اقتداء کر۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 711 تسہیل القاری، تیسین ہے یہ لام، تسہیل القاری پارہ 3 صفحہ نمبر یا پیج 3 ہے، پہ لکھا ہوا ہے، پہ 3 صفحہ نمبر 840 میں مذکور ہے کہ ابن زبیر ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عوارف عین و الف ریفے عوارف المعارف للشیخ شہید سہروردی مطبوع
برحاشیہ احیاء العلوم غزالی طبع مصر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200 میں نماز میں ہاتھ کھولنے اور باندھنے کے فلسفے پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان کا اوپر والا حصہ انوار ربانیہ، تجلیات الہیہ اور خیالات عالیہ کا مرکز ہے، اور نچلا حصہ سفلی سین پہ پیش ہے سفلی اور شیطانی جذبات و خیالات کا محور ہے، اور حالت نماز میں دونوں قسم کے جذبات میں تصارم تے سواد الف اور رے لگ رہا ہے یہ مجھے، حالانکہ اگر دال ہوتا شاید آدھا شاید مٹا ہو، بہرحال تصادم پڑھ لیتے ہیں، تصادم شروع ہو جاتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ نمازی ہاتھ باندھ لے تاکہ دونوں قسم کے جذبات اپنے اپنے مقام پر قائم رہیں۔ ہاں، جن بزرگوں کے جذبات عالیہ کا پلہ بھاری ہو ان کو ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ پھر یہاں پر شعر لکھا ہے کہ کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر چڑھ بولے۔ ہم نے یہ شعر پڑھا، ہم کتاب کے صفحہ 101 پر آ گئے۔ پھر لکھا ہے کہ اور کتب فریقین میں کوئی ایک مرفوع میم رے فے واو عین مرفوع متصل صحیح السند حدیث موجود نہیں ہے جس سے آن حضرت کا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا ثابت ہوتا ہو۔ پھر یہاں پہ شعر ہے کہ میرے کہنے پہ کیا ہے، آزمائے جس کا جی چاہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اسی طرح قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اسی طریقے نبویہ پر تھا، یعنی وہ ذوات مقدسہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ اب آ گیا یہاں پر جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، اس میں اب یہاں پہ پھر ایک لکھا ہے آگے چھوٹا سا 1 اور بریکٹ میں کہ چنانچہ علامہ وحید الزماں اپنی کتاب تسہیل القاری شرح بخاری پارہ نمبر 6 صفحہ نمبر 840 اور 847 لکھا ہے کہ پر نماز میں ہاتھ باندھنے کا عدم وجوب ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر واجب ہوتا تو اہل بیت کرام علیہ السلام اس کو کیوں کر ترک کرتے، پس یہ ترک دلیل ہے اس کے سنت ہونے کی، انورٹڈ کاما یہاں کلوز، اور پھر لکھا کہ بالجملہ امام مالک اور امام محمد باقر اور ابراہیم نخفی اور عبداللہ بن زبیر اور حسن بصری اور لیث بن سعد سین عین دال اور اوزائی الف واو زے الف عین چھوٹی ہے اوزائی و غیر ہم غین یہ رے ہے میم سے ارسال بریکٹ میں لکھا ہے ارسال کے بعد کہ ہاتھ چھوڑنا بریکٹ کلوز منقول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سلف امت میں اس مسئلے میں خلاف تھا۔ اب یہاں پہ حوالہ لکھا ہے قذافی العینی شرح البخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15، اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا یعنی حوالے کا۔ پھر لکھا ہے کہ جس دلیل سے علامہ صاحب نے ہاتھ باندھنے کا عدم وجوب ثابت کیا ہے، یعنی یہ کہ اگر واجب ہوتا تو اہل بیت علیہ السلام اس کو ترک نہ کرتے، بے نہیں اسی دلیل سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ فعل سنت بھی نہیں ہے، ورنہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہرگز سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی نہ کرتے۔ پھر دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ امام شوکانی شین واو کاف الف نون چھوٹی ہے شوکانی نے نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 طبع مصر پر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے قائل ہے، اور جہاں تک شیعی کتب سے ثبوت کا تعلق ہے تو وہ عیاں راچ بیاں کا مصداق ہے۔ یہ ورڈ جو عیاں راچ بیان ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 102 پر آ گئے ہیں۔ تیسرے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 بروایت صحیح جناب حماد سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا 2 رکعت نماز
بغرض تعلیم پڑھنا مروی ہے کہ اس میں مذکور ہے کہ امام قبلہ رو جو ہو کر سیدھے کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھ کھول دیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اگلا پوائنٹ، یہ چوتھا پوائنٹ کہ فروع کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 پر مذکور ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نماز کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہاتھوں کو چھوڑ دے اور ان کو زانوں کے مقابل رانوں پر رکھ اور انگلیاں ایک دوسرے کے اندر نہ پھنسا۔ پھر آگے اس کا حوالہ لکھا ہے مزید کہ قزانی کاف ز الف قضا فی تہذیب ہے، قزانی نہیں ہے، قضا فی تہذیب الاحکام جلد نمبر 2 نہیں، جلد نمبر یہاں پر 1 لکھا ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 وقضا فی دعائم الاسلام ان علی علیہ السلام، یہاں پر یہ بریکٹ میں یہ حوالہ تھا۔ نمبر 5 پہ لکھا ہے کہ جناب محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتا ہے، یعنی یہ کیسا ہے؟ یہاں پہ یہ سوال یا جملہ ہے، تو فرمایا کہ یہ تکفیر ہے، تے کاف فے یہ رے، یہ تکفیر ہے، ایسا مت کرو۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی لکھا ہے کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، میم جیم واو سین یہ واو نون غنہ، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 اور من لا یعذر الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99۔ پھر لکھا ہے کہ لغت عرب میں تکفیر کے معنی سینے پر ہاتھ رکھنے کے لیے کے کہے گئے ہیں، اور بریکٹ میں اس کا حوالہ ہے کہ ملاحظہ ہو سراح سواد ر الف ہے سراح منتہی العرب وغیرہ۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی لکھا ہے کہ انا فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع و ہوا شہید، بس اتنا لکھا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، نمبر 5 آ گیا مین ہیڈنگ کہ سب سے پہلے جناب عمر نے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا۔ ہم نے یہ 4 تک پڑھا تھا نا سامعین، جو کہ ہم پڑھتے چلے آ رہے تھے، اور چوتھے میں ہم نے ہاتھ کھولنے والی پھر سے شروع کیا تھا، جب ہم نے چوتھا پوائنٹ تھا کہ نماز میں ہاتھ باندھنا بدعت ہے۔ اور اب ہم یہ سب تفصیلات پڑھنے کے بعد 5ویں پوائنٹ پر آ گئے ہیں، اور 5ویں پوائنٹ پہ ہیڈنگ ہے کہ سب سے پہلے جناب عمر رضی اللہ نے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا۔ لکھا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اس فرمان کہ ہاتھ مت باندھو کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اس سے ایک اہم سربستہ راز کا انکشاف بھی ہوتا ہے کہ یہ رسم بدقسمتی سے مسلمانوں میں مجوسیوں سے آئی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ فتح قادسیہ قاف الف دال سین یہ ہے قادسیہ کے موقع پر جب مجوسی جنگ ہار گئے اور جو قتل ہونے سے بچے انہیں قید کر کے دربار خلاف ثانی بریکٹ میں لکھا ہے ثانی خلافت ثانی میں لایا گیا، تو ان کی اس وقت یہ حالت تھی کہ ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے اور گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ عمر کو ان کی یہ حیت بہت پسند آئی اور حکم دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی حالت میں خدا کی بندگی کرے کہ اس سے عاجزی و انکساری ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا رواج ہوا۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے الاوائل از علامہ ابو بلالی عسکری یا ابو بلال عسکری، اور ساتھ ہی بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے چھٹا آ گیا، ایک تو ہو گیا نا ہم نے ہاتھ باندھنا ہاتھ کھولنے والا، چھٹا ہے مین ہیڈنگ کہ تشہد میں شہادت ثالثہ کا اضافہ۔ آئیے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ اس وقت چونکہ دین حقیقی کے سربراہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف پردہ غیبت میں اس وقت روپوش ہیں اور ان کے نائبین یعنی علماء اعلام کے ہاتھوں میں زمام اقتدار نہیں ہے، اس لیے بعض خود غرض مجرب لکھا ہے یا محرب کیونکہ مٹاوا سا ہے، مخرب دین اور گندم نما خود فروش ملا بے لگام مقررین اور تاجران خون حسین اور جاہل ذاکرین کی شہزوریاں اور دین میں تخریب کاریاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ اب نماز جیسی افضل ترین شرعی و توقیفی تیوا قافیے فے چھوٹیے
عبادت بھی ان کے دست تصرف سے محفوظ نہیں رہی، چنانچہ انہوں نے کچھ عرصے سے نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ بریکٹ میں لکھا ہے اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنا شروع کر دی ہے، اور انہی لوگوں کی تحریک و انگیخت الف نون گافیے خیت انگیخت ہوگا، انگیخت شاید میں نے غلط پڑھا، تحریک و انگیخت پر بعض سادہ لوح اور فریب خوردہ اہل ایمان نے بھی شروع کر دی ہے۔ یہ لوگ رات دن مجالس و محافل میں اس بات کو اس قدر ہوا دے رہے ہیں اور اس میں اس قدر رنگ آمیزی و مبالغہ آمیزی کر رہے ہیں کہ اب تو بعض حلقوں میں مومن سمجھا ہی اسے جاتا ہے کہ جو اس نئی ایجاد پر عمل کرتا ہے، اور لطف یہ ہے کہ اس ایجاد کے بعض موجد و معید تو وہ ہیں کہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ وجوب نماز کے قائل ہی نہیں ہیں، اور بعض وہ ہیں جو لوگوں سے تو پڑھواتے ہیں مگر خود نہیں پڑھتے۔ البتہ کچھ ایسے بھی ہیں جو خود بھی پڑھتے ہیں اور دوسروں سے بھی پڑھواتے ہیں۔ بہر کیف بموجب تو کار زمیں میں رانکو ساختی، یہ پھر ایک فارسی کا شعر آ گیا کہ تو کار زمیں را نکو ساختی کہ با آسماں نیز پرداختی، فارسی کا شعر پڑھا، بہت توڑ مڈوڑ کی ہوگی، آپ سے معافی کی خواستگار۔ پھر لکھا ہے کہ ہمارے علماء و فقہا تو آج تک اذان و اقامت میں اس شہادت ثالثہ کی جزیت کا جواز رسول و آل رسول علیہ السلام کے قول و فعل سے ثابت نہ کر سکے، تبھی تو تبرکن و تمنن، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے تبرکن و تمنن، میرے خیال یہی ہے، تمنن کہنے کا سہارا لیتے ہیں، یا آج عوام یا عوامی نمائندگی کے دعوے داران نماز کے تشہد میں اس کے پڑھنے پر اس قدر مصر ہیں کہ ان کے خیال کے مطابق اس کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اب اس موضوع پر نہ صرف یہ کہ تقریریں ہو رہی ہیں اور مضامین لکھے جا رہے ہیں، بلکہ رتب و یابس اور شیطانی قیاسات اور ذاتی خیالات سے لبریز بعض رسائل بھی سپرد قلم کیے جا رہے ہیں۔ ہم کتاب کے صفحہ 105 پر آ گئے، لکھا ہے چنانچہ قریب میں ایک گندم نما جو فروش بلکہ دین فروش مولوی نے ایک رسالہ بنام شہادت ثالثہ شائع کیا ہے۔ ایک اور مخرب دین فسادی ملا نے نماز میں تیسری گواہی نامی رسالہ طبع کرایا ہے۔ ان رسالوں میں تدلیس دال لام یہ سین یہی لکھا ہے، تدلیس ہے کہ تلبیس ابلیس ہے۔ اچھا، اس کو ہم پھر دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ان رسالوں میں تدلیس ہے، تلبیس ابلیس ہے، اور ساتھ ہی اوپر لعنت بھی لکھی ہوئی ہے۔ استدلال میں فریب کاری ہے، نقلی عبارات میں مکاری ہے، حوالہ جات میں عیاری ہے، انتمو سکاوا، پھر لکھا ہے کہ پھوڑ کر یہ لکھا ہے انتمو سکاوا پھوڑ کر لا تقرب الصلاۃ پر خود انحصاری ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ الفسو الف لام فے سین واو عین، الفسو میں ہر جگہ دھوکہ دہی اور فریب کاری کی علمداری اور گرم بازاری ہے۔ یہاں پہ ایک شعر لکھا ہے کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ پھر لکھا ہے، چلے آگے چلتے ہیں، کہ بھلا جب اس سلسلے کے بارے میں اللہ کا کوئی فرمان نہیں ہے اور سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کا کوئی واضح ارشاد باسداد نہیں ہے اور ان کا عمل نہیں ہے، حکم نہیں ہے، مجتہدین و محدثین کا فتویٰ نہیں ہے، پھر نامعلوم اپنے نامہ اعمال کی طرح ان رسالوں کے ورق سیاہ کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر یہاں پہ اب پوائنٹ لکھا ہے چھوٹا سا ان بریکٹ کہ ہم ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ پنجتن پاک علیہ السلام، 12 امام اور 4 معصومین علیہ السلام میں سے کسی ایک بزرگوار کا نماز میں خود شہادت سے ثالثہ کا پڑھنا یا کسی شخص کو اس کے پڑھنے کا حکم دینا ہماری کسی مستند کتاب اور ہماری کسی معتبر روایت میں مذکور نہیں ہے، اور اگر کوئی مائی کلال کوئی ایک مستند حوالہ
حوالہ بہم پہنچائے تو ہم جہاں شکریہ کے ساتھ اسے قبول کریں گے وہاں اسے منہ مانگا انعام بھی پیش کریں گے، مگر ہم علی وجہ البصیرت پیشگی اعلان کرتے ہیں کہ صبح قیامت کے طلوع ہونے تک آئیں بائیں شائیں کرنے کے سوا کوئی شخص اس قسم کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں پیش کر سکے گا۔ یہاں پہ پھر ایک شعر آ گیا کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، نہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ نمبر 1 پہ جو ہم نے پڑھا تھا۔ نمبر 2 آ گیا کہ لے دے کے کتاب فقہ الرضا میں تشہد کے مستحبی اجزاء میں جہاں اشہد ان ربی نعم الرب و انا محمد نعم الرسول درج ہے، جو عام کتب حدیث و فقہ میں بھی موجود ہے، وہاں اضافہ بھی مذکور ہے اور وہاں لکھا ہے وَإِنَّ عَلَيَّ نعم الامام یا نعم الولی، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو اور کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ سامعین، پڑھنے میں زبان جب اٹکتی ہے تو آپ سمجھ جایا کریں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ کہیں یا تو انک پھیلی ہے یا زیر زبر پیش تو ظاہر نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں اصلاح کرنے کی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اور اگر کسی کتاب میں ہے جیسے کہ مستدرک الوسائل اور قطرت اور تحفہ احمد، یہ تحفہ احمدیہ وغیرہ، تو وہ اسی فقہ الرضا کے حوالے سے ہے، مگر علماء محققین اور فقہائے مدققین، نہیں اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، فقہائے مدققین میم دال قاف یہ نون کے نزدیک فقہ الرضا نامی کتاب قطعاً ناقابل اعتماد ہے اور امام رضا علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہرگز ثابت نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ چنانچہ فاضل بحاسہ بے الف سے ہے علامہ سید محسن الامین العاملی اپنی مشہور عالم کتاب عیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 طبع بیروت میں اس کی نسبت لکھتے ہیں کہ لم یثبت یعنی اس کتاب کا امام رضا کی تالیف ہونا ثابت نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور جناب حر عاملی جیسا محدث جلیل و فاضل کتاب جامع وسائل الشیعہ الی مسائل الشریعہ، باوجود یہ کہ وسائل الشیعہ لکھتے وقت یہ کتاب ان کے پیش نظر تھی مگر وہ اسے ناقابل اعتبار سمجھ کر اس سے کوئی روایت اپنی اس عظیم کتاب میں نقل نہیں کرتے۔ ملاحظہ ہو خاتمہ ابو سائل جلد نمبر 3، یہاں پر یہ بریکٹ میں لکھا تھا کہ ملاحظہ ہو اور اس کے بعد ساتھ میں نیچے عربی میں لکھا ہے کہ ولا یونبہ کا مثلا خبیر۔ اور پھر اب اگلا آ گیا پوائنٹ کہ آقائے رضا استادی نے اپنے مخصوص رسالے تحقیق پیرامون کتاب فقہ الرضا طبع ایران میں جو اسی کتاب کے بارے میں تالیف کیا ہے ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب دراصل مشہور بدعقیدہ آدمی شلمنانی شین لام میم نون الف نون چھوٹی اے کا رسالہ ہے۔ پھر چوتھی جو کتاب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اور فاضل جلیل آقائے سید محمد ہاشم اصفہانی روضاتی نے اسی کتاب کی تحقیق میں ایک کتاب مرتب کی ہے بنام رسالت فی تحقیق حال کتاب فقہ الرضا۔ انہوں نے بھی ناقابل رد دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے کہ اس کتاب کی امام رضا علیہ السلام کی طرف نسبت قطعاً بے بنیاد ہے۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے علمی لطیفہ۔ لکھا ہے جس فقہ الرضا نامی کتاب کو یہ لوگ حضرت امام رضا علیہ السلام کی تالیف قرار دے کر تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں تو اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ یہ کتاب اب یہاں پہ کچھ تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، تو یہ کتاب حضرت امام رضا علیہ السلام کی تالیف ہے تو پھر یہ ان پر لازم ہے کہ وضو بھی اس کے مطابق کریں، اذان و اقامت بھی اس کے مطابق دیں اور لباس بھی اس کے مطابق زیب تن کر کے نماز پڑھیں۔ اور یہاں پر پھر ایک مصرع ہے کہ کردم اشارتے و
و مقرر نمی کنم فارسی کا ہے، اور اس حوالے سے یہاں اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہے کہ مخفی نہ رہے کہ فقہ الرضا نامی کتاب میں اذان و اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ مذکور نہیں ہے، نیز اس میں وضو کے بارے میں لکھا ہے کہ پاؤں کا دھونا بھی صحیح ہے اور مسح کرنا بھی درست ہے، نیز اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ حرام جانور کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر یہ حاشیے میں جو تفصیلات تھیں وہ ہم نے پڑھ لی، اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 103 پر لکھا ہے نیز پھر تشہد بھی وہ پورا پڑھیں اس کتاب میں مذکور ہے کہ جس کا وہ ایک فقرہ پڑھتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور یقیناً نہیں کریں گے اور نہ ہی کر سکتے ہیں تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ پھر لکھا ہے کہ نیز یہ چیز بھی پیش نظر رہے کہ متقدمین و متاخرین شیعہ علماء مجتہدین میں سے آج تک کسی قابل ذکر فقیہ نے اس شہادت ثالثہ کی نماز میں اور وہ بھی جز تشہد سمجھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کے برعکس اس کے پڑھنے کو نہ صرف یہ کہ ناجائز قرار دیا ہے، بلکہ بعض بہت بڑے مراجع تقلید نے اس اضافے کو مبطل نماز میم بے توئے لام اور پھر زیر مبطل نماز میں قرار دیا ہے۔ ذیل میں بطور نمونہ مشت از خردارے، یہاں پہ اس کی ہجے کرتی ہوں، میم پہ پیش ہے میم شین تے بڑی ہے، مشت از خردارے خیرے دال الف رے اور پھر بڑی ہے، مشت از خردارے چند علام اور مراجع تقلید شیعان جہاں کے گراں قدر فتاوی پیش کیے جاتے ہیں جو انہوں نے رائے عامہ اور لومہ لائم لام واو میم حمزہ ہے، لومہ لائم لام الف حمزہ میم کی پرواہ ہوگا، پردانی ہے، دال واو لگتا ہے، پرواہ کیے بغیر اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے جاری کیے ہیں۔ چنانچہ مختلف اعلام سے جو سوال کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء اسلام اس مسئلے میں کہ آیا نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ جائز ہے یا نہیں؟ تو پھر یہاں لکھا ہے کہ بے نوا توجرو، اب یہ صرف اتنا سا لکھا ہے درمیان میں، بے یہ نون واو الف اور تے واو جیم رے واو، اس کو اب کیسے پڑھیں گے میرے لیے نیا ہے۔ لکھا ہے کہ اور علماء اعلام اور فقہائے غتام غین تو الف میم نے اس کے جو جوابات دیے ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ذیل میں ہم بڑے اختصار کے ساتھ ان کے جوابات کا خلاصہ انہی کے اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں، اصل ہمارے پاس موجود ہیں جو اندل ضرورت دیکھے جا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہے کہ شمس العلماء علامہ سید علی الحائری مجتہد پنجاب لکھتے ہیں کہ نماز کے مقررہ ارکان میں کسی قسم کی تبدیلی، زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے تشہد نماز میں ادارہ شہادت و ولایت کے لیے لوگ معمور نہیں اور کیے گئے۔ پھر لکھا ہے ساتھ ہی انورٹڈ کاما میں کہ نمقہ نون میم قاف ہے، نمقہ خادم الشریعہ علی الحائری بقلم ہی، اور بریکٹ میں لکھا ہے محلہ شیعان موچی دروازہ اور ساتھی لاہور۔ دوسرے نمبر پہ سرکار آیت اللہ سید محسن الحکیم اعلیٰ مقامہ فرماتے ہیں کہ جائز نیز تو مبتل میم بے تو لام، جائز نیز تو مبتل نماز است، یہ پرشین میں ایک جو جملہ ہے انورٹڈ کاما میں، پھر اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے کہ محسن الطباطبائی الحکیم بریکٹ کلوز، پھر اس کے بعد تیسرا ہے سرکار آیت اللہ السید عبداللہ الشیرازی فرماتے ہیں کہ واجب نیست ولا لازم می آید کہ ترک واجب کردہ باشد، یہ بہت مشکل سے میں نے پڑھا، فارسی کا تھا، مجھے فارسی نہیں آتی۔ پھر لکھا ہے کہ چوں یقیناً پیغمبر خدا بعد از غدیر شہادت ولایت علی درماز نمی دادا،
اب یہ میں نے دوبارہ پہ پڑھ لیا، ساتھ ہی تھا، میرے خیال یہ پورا ایک تھا. اور پھر لکھا ہے واللہ عالم، بریکٹ میں لکھا ہے عبداللہ بن السید محمد طاہر الشیرازی، بریکٹ کلوز. چوتھے نمبر پہ نام ہے سرکار آیت اللہ الخوئی. فرماتے ہیں کہ شہادت بولایت در نماز جائز نیست و مبتل نماز است و مبتل میم بے تو علام نماز است واللہ عالم. اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے ابو القاسم الخوئی. پانچویں نمبر پہ سید العلماء علامہ سید علی نقی النقوی فرماتے ہیں کہ تشہد میں کسی چیز کا اضافہ درست نہیں ہے. بریکٹ میں نیچے لکھا ہے علی نقی النقوی. پھر لکھا ہے اسی مقدار پر اکتفا کی جاتی ہے، ورنہ آیت اللہ آقائی شریعت مدار، آیت اللہ آقائی مرعسی اور آیت اللہ آقائے گل پائگانی اور دیگر مراجع مجتہدین کے فتاوی بھی اس اضاف کے عدم جواز پر موجود ہیں. اور پھر ساتھ میں لکھا ہے وفیہ کفایت لمن لہو ادنا درایت انشاءاللہ تعالی. ہم آگے ہیں پیج 110 پر، اور یہاں پر ہم اس سے اگلے یعنی ایک اسٹار سا بنا ہوا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ ان حقائق کی روشنی میں ان فریب خوردہ اہل ایمان کو اپنی روش پر نظر ثانی کرنا چاہیے، جو کہ قرآن و ائمہ اطہار کے واضح فرمان اور مجتہدین اعظام عین ذو الف میم اعظام کے واضح فتاوی پر اپنے عمل کی بنیاد رکھنے کی بجائے بغیر سوچے سمجھے ان لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں پر اعتماد کر کے کہ جن کے قول و بول میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنے عقیدے و عمل کو برباد کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ایک مصرع لکھا ہے کہ نہ سمجھو گے تو پھر سمجھو گے تم یہ چیستان کب، چے یہ سین تے الف نون، چیستان کب تک. اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے اس مصرے کے آگے. پھر لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ کم از کم وہ چیز کہ جس کی وجہ سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے یہ ہے کہ وہ خود ایک غلط رائے قائم کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے. بریکٹ میں حوالہ دیا ہے تفسیر صافی بذیل آیت من یکفر بالایمان. پیج 111 پہ ہمارے لکھا ہے ایک اور روایت میں وارد ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے بروز عید نماز عید سے پہلے ایک شخص کو جب نوافل پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے ٹوکا. اس شخص نے کہا کہ آخر نماز ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے؟ تو اس پر جناب امیر نے فرمایا کہ جب تک اس بات کا ثبوت نہ مل جائے کہ فلاں کام رسول خدا نے کیا ہے یا اس کے کرنے پر آمادہ کیا ہے، اس وقت تک خدا اس کام کے کرنے پر ثواب نہیں دیتا. بنا بری تیری یہ نماز ابس کام ہے اور ابس کام حرام ہے. کچھ بعید نہیں کہ خداوند عالم تجھے اپنے پیغمبر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب کرے. حوالہ ہے شرح مجمع البحرین قذاف فی الجنہ اور صفحہ نمبر 165 و نظم البیان صفحہ نمبر 73. پھر لکھا ہے با انصاف قارئین کرام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر سنت نبویہ کے خلاف نماز پڑھنے پر عذاب کا اندیشہ ہے تو کیا خلاف سنت دوسرے کام پر کس طرح اجر و ثواب کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے. نیز ایک حدیث میں وارد ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ شب و روز میں فرائض و نوافل کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ تو فرمایا 51. اس نے کہا کہ اگر میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں اور پڑھوں تو کیا خدا مجھے عذاب کرے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں کرے گا، البتہ سنت کی مخالفت کرنے اور خلاف سنت کو سنت سمجھ کر انجام دینے پر ضرور عذاب کرے گا. حوالہ ہے وسائل الشیعہ. اور پھر یہاں پر یہ گفتگو مکمل ہوئی. نمبر 7 اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی جو بدعت پڑھتے جا رہے تھے کیا کیا ہوا، اور ہاتھ نماز کھول کے اور بند کرنے اور پھر شہادت ثالثہ والا بھی پڑھ لیا. اب نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، اگلی نشست میں. عنوان ہے نماز چاشت پڑھنا بدعت ہے. تو یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہم اس عنوان سے تفصیلات اگلی نشست میں پڑھیں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.